عزیز مومنین، آج پاک جمعہ ہے، خداوند یسوع مسیح کی موت کا یادگار دن۔ اسے پاک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آج کے دن مسیح خداوند نے صلیب پر قربان ہو کر پوری انسانیت بلکہ کل انسانیت کو بچا لیا۔ اس کے خون کے ذریعے ناممکن ممکن ہو گیا اور ہم سب کو مخلصی ملی، گناہوں کی معافی ملی اور نجات ملی۔ مقدس جمعہ عبادتی مقدس ہفتے میں 3 روزہ عبادتوں کا درمیانی، مرکزی اور اہم ترین دن ہے۔ روزوں کے دوران یسوع مسیح کے دکھوں پر غور کرنے کی عبادتوں کا تمام تر مراج مقدس جمعہ کو اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ مقدس جمعہ صلیب کی تعظیم کا دن ہے۔ آج کے دن خداوند یسوع مسیح کو ارغوانی پوشاک پہنائی جاتی ہے اور کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا جاتا ہے۔ اسے قلعے کی 4 دیواری سے نکالا جاتا ہے، یسوع مسیح پر تھوکا جاتا ہے۔ یروشلم کے پھاٹک، ہیکل، گلی کوچے، عدالتیں، عوام یسوع ناصری کو اندھیروں میں سردار کاہنوں اور فقیہوں اور بزرگوں کی طرف سے بھیجے گئے لوگ گرفتار کرتے ہیں۔ ساری رات کی رسوائی اور غم کی شدت یسوع کو بوجھل کر دیتی ہے۔ یسوع کو باندھ کر پلاطس کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہیرودیس کو یسوع کو دیکھنے کا شوق ہے اور پلاطس بارابا کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ یسوع کو کوڑے لگواتا ہے، مصلوب ہونے کے لیے عدالت سے کلوری کی طرف روانہ کرتا ہے۔ قلعے سے کلوری کا یہ سفر یسوع کے دکھوں کی انتہا ہے۔ یسوع کو کلوری پر صلیب دی گئی ہے اور کلوری زیارت گاہ بن جاتی ہے۔ یسوع کے دکھ سہنے سے بنی نوع انسان میں ایک امید کی نئی لہر دوڑ گئی ہے اور یسوع مسیح تاریکی میں روشنی بنتا ہے، نا امیدی میں امید بنتا ہے، مایوس لوگوں کے لیے خوشی کا پیغام بنتا ہے اور صلیب کا پیغام ہم سبوں کے لیے فتح یابی کا نشان ٹھہرتا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، موت کے بعد روشنی ہے اور صلیبی موت ہمارے لیے فخر ہے۔ صلیبی وفاداری اور محبت کی اس پرخ میں مقدس جمعہ صلیب کا خاص دن ہے۔ صلیب کی عقیدت کرنے کا دن ہے، صلیب کو چومنے کا دن ہے، صلیب کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت بانٹنے کا دن ہے۔ یہ دن عقیدت کا دن ہے، صلیب دکھوں میں وفاداری کا دن ہے اور مقدس جمعہ یسوع مسیح کی موت اور مومنین کی نجات کے دن کے مناظر ہیں۔ یسوع بادشاہ کے نعرے لگانے والے، ساتھ رہنے کی قسمیں کھانے والے، زندگی قربان کر دینے والے، وعدے کرنے والے سب بے وفا ہو گئے ہیں اور یسوع کو پکڑوانے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ اسے صلیب دو، صلیب۔ مگر یسوع کی عظیم قربانی نے پاک جمعہ کو ہماری نجات اور فتح مندی کا دن بنا دیا ہے۔ آج کا دن ہمارے نجات دہندہ کی محبت پر غور و خوض کرنے کا دن ہے، اس کی قربانی کو یاد کرنے کا دن ہے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کا دن ہے اور سب سے بڑھ کر اس دن پہ ہم یاد کرتے ہیں کہ یسوع نے میرے لیے، آپ کے لیے اپنے آپ کو خدا کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ آج ہم مقدسہ مریم کے 33 سالہ گبرو جوان بیٹے کے غم میں شریک ہونے کے لیے، مقدسہ مریم کا دکھ بانٹنے کے لیے، جس کی جولی میں بیٹے کی لاش رکھ دی گئی ہے، جس پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، جس کا لخت جگر چھن گیا ہے اور جس کے دل سے غم کی تلوار گزر گئی ہے، جس کے بیٹے پر الزامات درے جاتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو المسیح کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اس ہیکل کو ڈھا دو، میں اسے 3 دن میں دوبارہ کھڑا کر دوں گا۔
یہ کفر بکتا ہے، اس پر موت کا فتویٰ دیا جاتا ہے کہ یہ قتل کے لائق ہے۔ یسوع پر فتویٰ دیا گیا، یہ قتل کے لائق ہے کہ یہ ہماری قوم کو بہکاتا ہے، یہ قیصر کو خراج نہیں دیتا، یہ اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتا ہے۔ یسوع خاموش بے عیب برے کی طرح مذبح کی طرف قربان ہونے کے لیے اپنے سفر کو جاری و ساری رکھتا ہے، اور یسوع ایسا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اس معصوم برے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کوڑے مارے گئے، نفرت کے سنگ برسائے گئے، تمسخر اڑایا گیا، حقارت سے تھوکا گیا، اور کانٹوں کا تاج بنا کر میرے اور آپ کے مسیحا کے سر پر رکھا گیا۔ یسوع کو تانوں کے تیر برسائے گئے اور ظلم کا نیزہ اس کی پسلی میں اتار دیا گیا، لیکن یسوع صلیب سے بھاگا نہیں۔ اس نے نہ صدائے احتجاج بلند کی اور نہ ہی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، بلکہ دکھ اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی کہ میں باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا ہوں، جو میں جس مرضی کے لیے، جس رضا کے لیے میرے باپ نے مجھے زمین پر بھیجا تھا، میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا ہوں کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تاہم میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یاد رکھیں، آج یسوع میری خاطر، آپ کی خاطر، ہم سب کی خاطر اف کیے بغیر سب کچھ برداشت کرتا ہے اور جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ شاگرد چھوڑ کر بھاگ گئے، پطرس انکاری ہو گیا، یہودا بے وفا ہو کر استاد کے لہو کا پیاسا ہو گیا، اور 30 سکوں میں اپنے ہی استاد کو، اپنے ہی قائد کو، اپنے ہی رہنما کو بیچ ڈالا۔ قتل گاہ کو لوگوں نے ہتھیار گاہ بنا دیا، ہتھیاروں سے سجا دیا۔ دوسری طرف یسوع کی جھولی میں دعا اور معافی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک طرف روشن مشعلیں، ننگی تلواریں، لمبی لاٹھیاں، رسے، کوڑے، تماچے، صلیب، نیزے، کیلیں، ہتھوڑا، کتبہ اور تاج ہے، اور دوسری طرف یہ آواز ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر، اے باپ انہیں معاف کر، نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ معصوم یسوع کے پاؤں پتھروں کی نوکوں سے لہو لہان ہیں۔ جو لوگ کل تک اسے بادشاہ بنانے کے لیے گلا پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگا رہے تھے کہ داؤد کے بیٹے کو ہوشیانہ، کہ یسوع بادشاہ ہے، کل کائنات کا بادشاہ ہے، دنیا کا نجات دہندہ ہے، معجزات کرنے والا ہے، اختیار والا ہے، قدرت والا ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور یاد رکھیں شفا کا منبع ہے۔ آج کتنے بے وفا ہو گئے ہیں۔ یسوع تن تنہا بال کتروانے والی بھیڑ کی مانند کہنے اعظم اور پلاطس کے محلوں میں گھسیٹا گیا۔ یہودیوں کے ہجوم کی نفرت انگیز آوازوں سے اس کے کان پھٹے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو بھیڑوں کی طرح یسوع کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، آج انہوں نے خونخوار بھیڑیوں کا روپ دھار لیا ہے۔ یسوع انسانوں کے سمندر میں تنہا رہ گیا ہے، وہ بہت غمزدہ ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ جب اپنے ہی پیار کرنے والے، جب اپنے ہی رفیق، جب اپنے ہی ساتھی، جب اپنے ہی شاگرد، جب اپنے ہی دوست ساتھ چھوڑ جائیں تو اندازہ کریں کہ یہ بہت عظیم غم ہوتا ہے۔ ساری رات دعا کرنے والا یسوع اضطراب کی حالت میں ہے۔ یسوع کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا سوائے اس راستے کے کہ اے باپ تیری مرضی پوری ہو، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ٹل جائے، لیکن تیری مرضی پوری ہو، تیری رضا پوری ہو۔ اور یاد رکھیں، ایک طرف یسوع افسردہ ہے، غم سے نڈال ہے، اور پیارے اسے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ یہودا جو کبھی ہوا کا جھونکا بن کر اس کاروان بشارت میں شامل ہوا تھا کہ یسوع کی خدمت میں شامل ہو، اس کی تعلیم کو عام کرے، یسوع کی طرح زندگی گزارے اور یسوع کے رسولوں میں رہ کر اپنا کردار ادا کرے، آج خنجر بن کر روح کو گائل کر رہا ہے۔ جس پتھر کو تراش تراش کر ہم نے ہیرا بنایا تھا، آج اس کی چمک ختم ہو گئی ہے، اس کا ایمان جاتا رہا ہے، اس کی دوستی جاتی رہی ہے،
اور وہ آج یسوع کے لیے خونخوار بیڑیا بن گیا ہے، برسوں کا ہمراہی آستین کا سام بن گیا ہے، کتنا طوطا چشم بن گیا ہے۔ اس نے یسوع کی تعلیم کو دل سے یوں نکال دیا جیسے کوئی شخص پیرہن کو اتار کر پھینک دیتا ہے۔ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، دنیا میں امید کا پیغام بننے والا، دنیا کو نور کی کرنوں سے منور کرنے والا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا ہے۔ وہ آدمیوں میں حقیر و متروک بن گیا ہے۔ ذلت اور رسوائی کے یہ اذیت ناک لمحات میرے اور آپ کے لیے زندگی کشید کرنے کا سبب بن گئے ہیں۔ یروشلم سے کلوری تک یہ سفر یسوع کے لیے بہت ہی دردناک ہے۔ کہیں کوڑے مارنے والے سپاہی ہیں، کہیں شمعون کرینی ہے، کہیں شمعون کرینی کے ساتھ عورتیں یسوع کو سہارا دیتی ہیں۔ لیکن آج میں نے، آپ نے، ہم سب نے سوچنا ہے کہ ہمارا کیا کردار ہے۔ یسوع نے صلیب کو، جو بدترین مجرموں، باغیوں اور ظالموں کی موت کا نشان تھی، نئے معنی دیے۔ اب یہی صلیب محبت کا نشان بن گئی، نجات کا نشان بن گئی، خود سپردگی کا نشان بن گئی، زندگی کی علامت بن گئی، فخر کا نشان بن گئی، اور صلیب ٹھوک کر اور رد کیے جانے کا نشان بننے کے ساتھ ساتھ نجات اور کفارہ کا نشان بن گئی۔ یسوع کے دکھوں نے فتح کا لوادہ پہن لیا اور زندگی کا درخت بن گئی اور ہمارے لیے فخر بن گئی۔ یہ خدا کے پیار کی خوبصورت ترین تصویر بن گئی، اور آج یسوع نے صلیب پر قربان ہو کر، محبت کا درس دے کر انسانیت اور خدا کے رشتے کو مضبوط کر دیا، اور یسوع کے دکھوں میں ہمیں امید کا پیغام مل گیا۔ یسوع صلیب پر دکھوں، ظلم و جبر اور ناانصافیوں کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ وہ اپنے خون سے ایسی تاریخ رقم کرتا ہے کہ ساری انسانیت حق میں کثرت کی زندگی لکھ دیتا ہے۔ کلوری جو مذاق کی جگہ تھی، معافی کی جگہ بن گئی کہ اے باپ ان کو معاف کر، نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ کلوری جو مذاق کی جگہ تھی، نجات کی جگہ بن گئی کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کل کی بات نہیں ہے، پرسوں کی بات نہیں ہے، آج ہی قبولیت کا دن ہے، آج ہی نجات کا دن ہے، آج ہی فردوس کا دن ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کلوری معجزات کی جگہ بن گئی، سورج تاریک ہو گیا، قبریں کھل گئی اور چٹانیں تڑک گئی، اور تڑکتی کیوں نہ، کیونکہ میرا اور آپ کا مسیحا صلیب پر قربان ہوا۔ ماں کی محبت کا نشان بن گئی کہ دیکھ تیرا بیٹا، دیکھ تیری ماں۔ مقدس کریزوسٹم متلاشیوں کی تعلیمات دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ یسوع کے خون کی قوت اور طاقت کو جاننا چاہتے ہیں۔ پرانے عہد میں برہ ذبح کر کے اس کا خون گھر کی چوکھٹ پر لگایا جاتا تھا اور یسوع کے خون کی علامت تھا، اور آج برہ کے خون سے لوگ محفوظ رہے تو یسوع کا خون کس قدر بچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ آج اگر شیطان آئے تمہارے گھر کی چوکھٹوں پر تو خون لگا ہوا نہیں دیکھے گا، لیکن ہم جو خدا کی ہیکل ہیں، ہمارے لبوں، منہ کے دروازوں پر برے کا خون لگا ہوگا تو ہم سے دور بھاگ جائے گا، کیونکہ ہم اس کے خون کے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ یاد رکھیں، آج کا دن صلیب پر یسوع کی پسلی سے خون بہہ نکلتا ہے۔ کلیسیا اس مقام کو آدم کے ساتھ ملاتی ہے۔ جب یسوع مر گیا، ابھی صلیب پر لٹک ہی رہا تھا، تو ایک سپاہی نے بڑھ کر اس کی پسلی چھیدی تو خون اور پانی بہہ نکلا۔ سپاہی نے بالے سے پسلی چھیدی اور دوسری طرف ہیکل کا پردہ گر گیا، اور ہم کو نجات کی دولت مل گئی، ہم کو زندگی مل گئی، ہم کو امید مل گئی، ہم کو فتح یابی مل گئی، ہم کو محبت کا پیغام مل گیا۔ یسوع کی پسلی کے خون اور پانی نے کلیسیا کو بنا ڈالا، اور جیسے آدم کی پسلی سے ہوا بنی تھی، یسوع مسیح کی پسلی سے نکلا ہوا خون کلیسیا کی آب بیاری کرتا ہے۔ جب آدم کی پسلی چھیدی تو اس وقت وہ بھی سو رہا تھا، اور پسلی سے نکلنے والا خون یوکرست اور پانی بپتسمہ کی علامت ہے۔ یسوع کلیسیا کو اپنے خون اور پانی سے پالتا ہے۔ کانا گلیل کی شادی میں یسوع نے پانی کو مے میں تبدیل کیا تھا، اور آخری کھانے کے وقت مے کو اپنے خون میں تبدیل کر دیا، اور اب اس خون میں میری اور آپ کی آب بیاری ہو رہی ہے۔ رہتی دنیا تک
यस्सु की इस कुर्बानी को याद रखा जाएगा। रहती दुनिया तक अकीदत के फूल निशावर किए जाते रहेंगे और रहती दुनिया तक आपकी तरह लोगों का जम में गफीर होगा। लोग यस्सु के कलाम को सुनेंगे, उसके सलीब की पैगाम में आगे बढ़ेंगे। और याद रखें, जिस तरह बियाबान में सांप को बुलंद किया गया, उसी तरह यीशु मसीह को बुलंद किया गया। यीशु की सलीब मोहब्बत की मराज है, वफादारी की कामलियत है, ताबेदारी, खुदसपुर्दगी, खुदनगारी की तकमील है। तमाम हुआ। ये अजीम अल्फाज कुर्बान होने से ही अदा किए जा सकते हैं। यीशु की सलीब अजमत और जलाल की सलीब है। आज यीशु का सारा मिशन मुकम्मल हुआ, पूरा हुआ कि तमाम हुआ। आज हम गौर करें कि हमने यीशु की सलीब को कैसे समझना है, यीशु की सलीब को कैसे कबूल करना है और उसे कैसे उठाना है, क्योंकि सलीब हमारी मसीहों की पहचान है। जो मेरा शागिर्द होना चाहे अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। आज की शाम आप जितने भी लोग इबादत में शामिल हैं, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि याद रखें, सलीब हमारा फ़ख्र है, सलीब हमारे ईमान की चट्टान है, हमारी निजात का निशान है। सलीब ने आसमान और ज़मीन को मिला दिया और इंसानियत के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दे। तो आइए आज डाकू की तरह जन्नत लूट लें। आइए आज यीशु के अल्फाज सुने कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरी तरफ से पाक जुमे का ये पैगाम आप सबों को दिली सुकून, उम्मीद और मोहब्बत का पैगाम दे। आमीन।